اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر خلاصہ قرآن لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 18ویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارا قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ آپ کو معلوم ہے اس پارے میں 3 صورتیں آئیں گی۔ پہلی صورت المؤمنون ہے، تو اس کے مقاصد جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اور کافروں کی مذمت، اور در حقیقت کامیاب لوگ کون ہیں، اور مومنین کو تسلی دینا اور مشرکین کے اعتراضات کا رد کرنا ہے۔ بلا تاخیر غیر ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون۔ تو ابتدائی 11 آیات اس سورہ مبارکہ کی تعلیمات اسلامی کی جامع ہیں، اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فلاح یافتہ اہل ایمان کی صفات کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے مومن۔ لفظ فلاح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایسا وسیع لفظ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں، دونوں کی سرفرازیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جیسا کہ اللہ نے مومنین کو دعا بھی یہی سکھلائی ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی اچھا عطا فرما۔ تو لفظ فلاح کو جب ہم لغوی طور پر دیکھتے ہیں تو یہ فلک کے لفظ کے بہت قریب ہے، اور فلاح اور فلک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ تو عربی زبان میں کسان کو فلاح کہتے ہیں، چونکہ وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کا سینہ چیر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے نفس امارہ کو ایمان کے ہل کی نوک کے ساتھ چیر دیا۔ اب ان کی علامتیں کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی نماز میں خشوع ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خشوع کا لفظ اس میں واضح طور پر ہمیں سیکھنے کو ملتا، یعنی ان کی کیفیت نماز میں تذلل جیسی ہوتی، وہ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ان کے بدن، ان کے اعضاء جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر سکینت طاری ہوتی ہے، اور جب ان کے دلوں کے حال کو دیکھا جاتا ہے تو وہ مشاغل دنیا سے خالی ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ہر قسم کی بیہودہ باتوں سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں۔ اب وہ بیہودگی چاہے، اب وہ باطل چاہے حد کفر کو پہنچے، چاہے وہ حد حرام کو پہنچے، یا چاہے وہ مستحب ہو، جیسے کہ وقت کا ضیاع کرنا، وہ ہر طرح سے فضول کاموں سے بچتے ہیں، اور حضور کی اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، انہیں چھوڑ دے۔ اور فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، ان کی ایک علامت یہ ہے جس طرح ہر باشعور اور ہر مہذب اور ہر اخلاق والے انسان کو ہمیشہ اپنے لباس کی فکر رہتی ہے کہ اس پر کوئی گندگی تو نہیں لگ گئی، وہ اپنے لباس کے ظاہر پر بڑا فوکس کرتا ہے۔ تو ایمان والے ظاہری لباس سے بھی زیادہ اپنے باطن پر توجہ کرتے ہیں، کہیں میرے باطن میں کوئی قدغن تو نہیں آ گئی، کوئی ایسی چیز تو میرے روح میں، میرے دل میں، میرے عمل میں شامل نہیں ہو گئی جس سے میرا عمل باطل ہو جائے گا، جو میری نیکیوں کو کھا جانے والی، ان کو مٹا دینے والی، مجھے اللہ کی بارگاہ سے محروم کر دینے والی۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اور ارشاد فرمایا اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں،
والذین هم لفروجہم حافظون۔ اب اسلام نہ صرف انسان کی عقل، اس کی روح، اس کے احساسات، اس کے جذبات، بلکہ اس کے بدن کا بھی محافظ ہے۔ تو ہمیں اپنی جسم کو، اپنی فرج کو، اپنی شرمگاہ کو، اس کے پوٹینشل کو کہاں استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے واضح احکامات دیے ہیں اور ہمیں واضح دستور عطا فرمایا۔ تو فرمایا وہ اپنی شرمگاہوں کے محافظ ہوتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اور پھر واضح کر دیا کہ وہ اپنی شرمگاہ کا حصہ کہاں سے پورا کر سکتے ہیں، وہ اپنی ازواج سے اور اپنی باندیوں سے۔ اور فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ امانت چاہے کوئی عہدہ ہو، چاہے کوئی منصب ہو، چاہے کوئی کام ہو جو ان کے سپرد کیا گیا ہو، وہ اس کی رعایت کرتے ہیں۔ وہ اپنے عہد کی، اپنے عہدے کی، اپنے منصب کی، الغرض وہ کسی بھی چیز میں خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان ان پر یہ واضح کر دیتا ہے لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، نہ اللہ کے ساتھ خیانت کرنی ہے، نہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنی، نہ ہی مومنین کے ساتھ خیانت کرنی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنا اور مومنین کے ساتھ خیانت کرنا دراصل اپنی ذات کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ تو جو شخص اپنے ہی ساتھ خیانت کرے تو وہ فلاح تو پانے سے محروم ہو جائے گا، تو وہ ان آیات کے حقیقی معنی سے محروم ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کبھی پڑھ لیا اور کبھی چھوڑ دیا، بلکہ وہ دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ انہیں ادا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ صرف ادا نہیں کرتے، ان کے قیام کا بندوبست کرتے ہیں۔ ان کا قیام کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ان کے اعضاء و جوارح سے فقط نماز پڑھتے ہیں، بلکہ وہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے معاملہ کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ نماز قائم کیے ہوتے ہیں۔ نماز انہیں کیا سکھاتی؟ حسن معاملہ سکھاتی، لوگوں کا رعایت کرنا سکھاتی، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا سکھاتی۔ فرمایا وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ اوصاف کامل طریقے سے پائے جائیں وہ خوش نصیب وہ ہیں، اولئک هم الوارثون، جو وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ فردوس کے وارث ہیں۔ تو یہ ایسی وراثت ہے کہ جس سے وہ کبھی محروم ہونے والے نہیں۔ دنیا میں انہیریٹنس تو ملتی ہے، ہیریٹیج میں بہت کچھ مل جاتا ہے ورثے میں، لیکن وہ کسی کے باپ کا ورثہ اسے ملا تو اس نے تو مر جانا ہے، اس کا وہ ورثہ، وہ عارضی متاع، کل متاع الدنیا قلیل، یہ آیہ مبارکہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے واضح کرتی۔ وہ ورثہ جو اس سے منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے وہ آگے چل جائے گا، وہ کسی اور کو منتقل ہو جائے گا، وہ کسی اور کو مل جائے گا۔ لیکن یہ ایسی وراثت ہے ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جس میں وہ دائمی رہے گا، وہی اس کا وارث ہوگا۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایمبریالوجی کے، اس کے علم کے متعلق متوجہ کرتا ہے اور اسے اپنی کبریائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس پر اپنی کبریائی کا اظہار فرماتا ہے اور اسے دعوت غور و فکر دیتا ہے، دعوت تفکر و تدبر دیتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ انسانی تخلیق کے مدارج کو دیکھو، ثم جعلناہ نطفہ فی قرار مکین، ہم نے تمہیں نطفہ بنایا اور تمہیں ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر کیا کیا؟ اس کو نطفہ کو علقہ بنا دیا، پھر علقہ کو مدغہ بنا دیا، پھر مدغہ کو ہم نے ہڈی میں تبدیل کر دیا، اور پھر اس ہڈی کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تبارک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے کہ وہ کتنا ہی خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی کو دیکھو، یہی دلیل ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو تمہیں تب پیدا کر سکتا ہے ولم تک شیئا، جب تم کچھ تھے ہی نہیں، تو اس کے لیے تمہیں تب پیدا کرنا کیا مشکل ہے جب تم ایک وجود کے ساتھ مر جاتے ہو یا زندہ ہوتے ہو۔ وہ تمہیں اپنی رضا اور اپنی مشیت کے ساتھ معدوم کر دیتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آسمان کو دیکھو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تم پر آسمان بنائے، اور اس میں کتنے طرائق ہیں؟ 7 آسمان بنائے، 7 طبقات بنائے، ان سے بارش کا نزول کرنے والا کون ہے؟ اور زمین کو دیکھو،
کہ اس کو قرار دینے والا کون ہے؟ اور اس زمین میں سے دیکھو تمہارے کھانے کے لیے اشیاء، کھجوروں، انگوروں کے باغات اور ان طرح طرح کے پھلوں کی پیدائش کرنے والا کون ہے؟ ان کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اور زیتون خاص طور پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک ہے اور یہ بڑا مفید ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ وسعت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ یہ اسے استعمال کر سکے، انہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 27 سے ایک مرتبہ پھر جناب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب ان کا جو ایک خاص طور پر یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، ایک وقت آیا جب وہ اپنی کوشش تمام کر چکے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ میری کوشش کا آخری مرحلہ ہے، تو اللہ سے اس کی رب انصرنی بما کذبون، اللہ اب تو میری مدد فرما جس پر یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ نے فرمایا کہ تم کشتی بناؤ، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون۔ پھر جو ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے تکذیب نہیں چھوڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کرنا نہیں چھوڑا۔ آیت نمبر 33 کو دیکھیے، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، انہی میں سے ایک انسان ان کی طرف مبعوث فرمایا، اس کو انہی کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ لوگ وہ پیغام جو اللہ نے اسے دے کر بھیجا ہے اس کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ لیکن وہ عجیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحال کیا، اللہ نے انہیں خوشحالی اس لیے دی کہ یہ اللہ کے حضور جھکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بشر کیوں ہیں؟ یأکل مما تأکلون، یہ تو وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، یہ وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، یہ ہم جیسے بشر ہیں۔ اور پھر وہ کتنی بیہودہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کیوں کریں؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرو گے تو یقیناً تم بڑے خسارے میں ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے، اگر وہ بشر کی اطاعت نہیں کریں گے، اور وہ بشر کوئی عام بشر نہیں ہے، مبعوث من اللہ ہے، جسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو کس کی بات مانی جائے گی؟ اب جتنے بھی انبیاء ہیں، ان سارے انبیاء کی تعلیمات میں توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، انبیاء پر اور ملائکہ اور کتب پر ایمان لانا سب کی تعلیمات میں لازم تھا، سب کی تعلیمات میں شامل تھا۔ تو جب انہیں انبیاء ڈراتے کہ تم کیا کرو، موت سے ڈر جاؤ، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، تو وہ کافر جب دیکھتے کہ نبی کی کوئی تبلیغ سن رہا ہے تو جو سننے والے ہوتے وہ انہیں سائیڈ میں لے جاتے اور ان سے پوچھتے کہ یہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے وعدے دلا رہے ہیں، ایعدکم انکم اذا متم، کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، انکم مخرجون۔ اب پہلی بات تو وہ اس انداز میں کرتے کہ جو تبلیغ سننے والے تھے انہیں یہ یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد اٹھنا تو ہے ہی نہیں۔ اس توہین امیز رویے کے ساتھ، اس حقارت کے ساتھ وہ ذکر کرتے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اور جب وہ دیکھتے کہ یہ لوگ ہمارے اس رویے سے بعث بعد الموت کے انکار پر تیار نہیں، تو وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے ہیہات لما توعدون، اچھا جو یہ وعدہ کر رہے ہیں ابھی تو اس کے پورے ہونے میں بہت دیر ہے۔ قرآن کو دیکھیے، شاید آج ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہے۔ لوگوں کو جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں قیامت بہت دور ہے، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اور کلام میں اور گفتگو میں اور احکام میں اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، وہ غافل ہیں اور وہ اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، وہ کہتے ہیں یہ تو دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے اور ہمیں آخرت میں مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ فقط ان کی باتیں ہیں، جب وہ وقت آئے گا، جب فیصلے کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل، پھر ہم تیرے رسولوں کی اتباع بھی کریں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔
جدائی کر دے گا، فصل فرما دے گا۔ اللہ اپنے فیصلے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ پھر جب ہم آیت نمبر 44 کا مطالعہ کرتے ہیں تو نظام رسالت کے تسلسل کو بیان کیا کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بعثت کو اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا قوم موسیٰ نے بھی وہی کیا جو قوم عاد نے کیا، جو قوم سمود نے کیا، جو قوم مدین نے کیا۔ اور پھر آیت نمبر 56 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت خاصہ کو ذکر فرمایا کہ مومنین کون ہیں، کہ وہ کیا کرتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم بربہم لا یشرکون، اور جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ زکوٰۃ دیتے وقت، وہ صدقات دیتے وقت، وہ اپنا فرض پورا کرتے وقت وہ بندہ ہونے کا شعور اپنے دل میں بیدار رکھتے ہیں، وہ بندگی سے عاری نہیں ہو جاتے۔ وہ زکوٰۃ دیتے وقت لوگوں کو یہ نہیں کہتے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہو پورا سال ہمارے آگے سر جھکا کے جینا ہے، بلکہ جب وہ پیسے دیتے ہیں تو وہ خود کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عزگزار ہوتے ہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، بے شک مولا ہمیں تیری طرف آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 85 سے ایک مرتبہ پھر انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے اور بڑے ہی لطیف انداز میں اور بڑے ہی پیار سے اس سے پوچھتا ہے، اے میرے بندو، تم جو دنیا کی بھلائیاں سمیٹنا چاہتے ہو، تم جو کامیابیاں سمیٹنا چاہتے ہو، سرفرازیاں لینا چاہتے ہو، چند سوالوں کے جواب تو دو۔ پہلا سوال تم سے یہ ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر تم آخرت کو نہیں جانتے اور تم میرے انبیاء کے بتانے کے باوجود بھی نہیں مانتے تو تم یہ بتاؤ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے، یہ کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیقولون للہ، وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ان خزانوں کا مالک اور جب اللہ ہے تو پھر یقین کیوں نہیں لاتے، پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور جب ان سے پوچھا جائے رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو ان کا جواب پھر وہی ہے سیقولون للہ، وہ کہیں گے سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ قل افلا تتقون، آپ فرما دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، جب ان سے پوچھا جائے کائنات کی ہر چیز کس کی بادشاہت میں، کس کے قبضے میں ہے، کس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، کون ہے جس کے مقابل کوئی نہیں، تو ہر سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ تو پھر آپ ان سے پوچھئے کیا تم سحر زدہ ہو؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، یعنی پھر اس مالک الملک پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہر اس مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال رکھے ہیں جس کا دل متذبذب ہے، اور یہ ہر اس کافر کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا انکار کرتا ہے اور ایمان لانے سے محروم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد پھر تم متذبذب ہو۔ یہ آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، جہاں یہ اہل کفر کو ایمان کی دعوت دیتی ہیں وہاں یہ اہل ایمان کو ایمان کے مضبوط ہونے میں بڑی مدد دیتی ہیں اور انہیں سکھاتی ہیں اور ان پر واضح کرتی ہیں کہ اے میرے بندو، حقیقی مالک اللہ جل وعلا ہی۔ آیت نمبر 91 سے اللہ جل وعلا نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا رد کیا کہ اللہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کے اقتدار کو چیلنج کرنے والا تو کوئی نہیں۔ سورت کے اندر جو بار بار آپ دیکھ رہے ہیں اللہ جل وعلا اس بات کا رد کرتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اولاد کو منسوب کرتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اس کے سبب قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس مسئلے کو اون کیجئے اور جگہ جگہ اس بات کا رد کیجئے
کہ ہمارا رب وہ ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کو ان جملوں کے ساتھ پکارے، یقین جانیے اللہ کو یہ جملے بڑے پسند ہیں کہ ہمارا رب وہ بے نیاز ہے، وہ لا شریک ہے جس کی کوئی اولاد نہیں۔ آخر میں اس سورہ مبارکہ کے اللہ تعالیٰ نے ایسی جامع آیت ذکر کی اور سوال فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن اسلام چونکہ ساری انسانیت کے لیے آیا اور قرآن لوگوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں سے خصوص بالخصوص مسلمانوں سے اور کافروں سے یہ سوال کرتا ہے، تم نے کیا سمجھا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کھیل کود کے سوا ہے کیا، اور جنہوں نے اپنا یقین، اپنا عقیدہ یہی قائم کر لیا ہے کہ یہاں ہم فقط کھیلنے کودنے کے لیے 4 دن ہیں زندگی کے، اللہ تو کچھ اور فرما رہا ہے۔ فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یہ آیہ مبارکہ کتنی جامع ہے، ہمیں تدبر و تفکر کی پھر دعوت دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب تو ہماری تخلیقات میں غور کرے گا اور انصاف کے ساتھ تعصب سے ہٹ کر، تعصب سے بالا ہو کر ہماری آیات کا اور ہماری تخلیقات کا مشاہدہ کرے گا، تو تیری زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلیں گے، اے میرے رب تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں عذاب سے بچا۔ اللہ فرماتا ہے تم نے کیا سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اب نہ اللہ نے انسان کو بیکار پیدا فرمایا اور نہ ہی اس کائنات میں موجود کسی چیز کو بیکار پیدا فرمایا۔ جب ہم ان چیزوں میں کھوج کرنے لگیں گے، تفکر و تدبر کرنے لگیں گے، تو پھر اللہ جل وعلا کی نعمتوں کا اظہار ہمارے سامنے ہوگا۔ جوں جوں انسان اللہ کی نعمتوں کو ڈسکور کرتا جائے گا، نتیجتاً وہ اللہ جل وعلا کے قریب ہوتا جائے گا۔ اگر وہ مومن ہوگا ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا، اگر وہ کافر ہوگا اس کے لیے ایمان قبول کرنا اور آسان ہوتا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا ترجعون، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جانا؟ حالانکہ ہر چیز کو، ہر معاملے کو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہاں ہماری سورۃ المؤمنون کا اختتام ہوتا ہے۔ اسلام جو کہ نہ فقط ہمیں دین سکھلاتا ہے، اللہ کی بندگی کا سلیقہ سکھلاتا ہے، اسلام ہمیں معاشرت بھی سکھلاتا ہے، معیشت بھی سکھاتا ہے، خانگی ہر طرح کے معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو کیسے سپینڈ کرنا ہے واضح احکام دیتا ہے۔ معاشرے کو تباہی سے کیسے بچایا جائے، لوگوں کے جان اور مال کو کیسے محفوظ کیا جائے، اس کے لیے اسلام ہمیں واضح احکام دیتا ہے۔ تو سورۃ نور کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ صورت ہے ہم نے نازل کی اور ہم نے اس کے احکام لوگوں پر فرض فرمائے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح نشانیاں نازل فرمائیں، لعلکم تذکرون، کہیں تم سمجھو، کہیں تم نصیحت حاصل کرو۔ ابتدائی آیات میں اللہ نے زنا کرنے والوں کی حد کو اور ان کے حکم کو واضح فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی مرد اور زانیہ عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں تو سزا کے طور پر انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی صاحبان اقتدار اور اہل ایمان کو، فرمایا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے۔ یہ حکم، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، جو ارحم الراحمین، جو مخلوق پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اور جو اپنے بندوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور دوسرا اس کے لیے یہ اصول بیان کیا کہ جب حد زنا کسی پر لاگو کی جا رہی ہو تو پھر کیا کرو، مومنین کے گروہ کو چاہیے کہ وہ وہاں پر حاضر رہے تاکہ وہ دیکھے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ عذابہما طائفۃ من المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 5 سے بیان کیا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے، یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور فرمایا ان کی شہادت کو کبھی قبول نہ کرو۔ اور یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے
کہ جو اس کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اب دیکھیے اسلام عورتوں کی عزتوں کی کس قدر حفاظت کرنے والا اور ان کی عصمتوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرنے والا اور محفوظ کرنے والا۔ آیت نمبر 6 سے لیان کا ضابطہ بیان فرمایا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا وہ اور اس کی بیوی فریقین میں ایک دوسرے پر لیان کرے۔ شوہر 4 مرتبہ یہ قسم کھائے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، اور وہ 5ویں بار اس طرح کہے کہ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اسی طرح عورت اگر اس کے اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتی بلکہ اس کا انکار کرنا چاہتی ہے تو اس پر کیا لازم ہے؟ اس پر لازم ہے کہ وہ بھی اسی طرح 4 مرتبہ یہی کلمات کہے اور 5ویں مرتبہ یہ کلمات کہے ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ مرد سچوں میں سے ان کان من الصادقین۔ اور عورت سے حد ثنا اس طرح دور ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے بیان کر دیا۔ آیت نمبر 11 سے جناب عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ اب حالات اور پس منظر دیکھی 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں اور مدینہ کے قریب کہیں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران جب قافلہ ایک سفر کے بعد وہاں ٹھہرتا ہے حاجت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے جاتی، وہاں جب آپ گئیں تو آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ادھر کیا ہوا؟ قافلے والوں نے آپ کا ہودج اور آپ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا۔ انہوں نے جب اٹھایا تو چونکہ آپ بہت دبلی اور پتلی تھیں انہیں احساس تک نہ ہوا کہ وہ ہودج وہ محمل خالی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ اس میں موجود ہی نہیں، قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ واپس تشریف لائیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ اس خیال سے وہیں ٹھہر گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ اور عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو مقرر فرما دیتے تھے۔ آج حضرت صفوان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے قافلے کی نگرانی کریں کہ جب پڑاؤ کیا جائے تو گری پڑی چیزوں کو وہ صحابی اٹھا لائیں اور جن کی ہو وہ ان تک پہنچا دیں۔ جب حضرت صفوان وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیچھے رہ گئیں، تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کپڑے سے پردہ کر لیا۔ اب حضرت صفوان نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئیں، لشکر میں پہنچ گئے۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ تب کا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نئی ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے تھے، اور جو منافقین تھے خصوص بالخصوص عبداللہ بن ابی، وہ ہر حال میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمان ذلیل ہو کر مدینہ سے نکل جائیں۔ کبھی تو وہ مہاجرین کے متعلق انصار سے یہ کہتا پھرتا کہ تم جب ان سے ہاتھ کھینچ لو گے تو ان کے پاس کوئی ہمت نہیں رہے گی، یہ جاتے بنیں گے۔ کبھی وہ مسلمانوں میں انتشار کے مواقع پیدا کرتا تو کبھی تلاش کرتا۔ آج اس کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ مسلمانوں کو شش و پنج میں مبتلا کر دے اور ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے میں موجود نہیں، حضرت صفوان کے ساتھ آ رہی، تو اس نے ایسے بیہودہ کلمات کہے بالافک عصبۃ منکم، اور اتنی بڑی تہمت لگائی کہ اس نے مسلمانوں کو اس طرح گمراہ کیا، یہاں تک کہ بعض جلیل القدر صحابہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے اور منافقین نے غلط باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ اسی دوران ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں اور 1 ماہ تک بیمار رہے۔ بیماری کے عرصے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہتے پھرتے۔ ایک روز
مستہ سے انہیں یہ پتہ چلا اور اس سے آپ کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھمتے نہ تھے اور نہ ایک لمحہ کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں دو عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کی یہ آیتیں اتری اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف و مرتبہ اللہ نے اتنا بڑھا دیا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات آپ کی طہارت و فضیلت پر مشتمل ہے۔ اس دوران میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے لیے برسر منبر تشریف لائے اور خیر کے کلمات ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں، عائشہ یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جسم کو مکھی سے محفوظ رکھا ہے اور اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ مکھی اس پر نہیں بیٹھتی، وہ جو نجاستوں پر بیٹھتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے یہ نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کے حکم سے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کے حکم سے کیا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے اللہ کے حکم سے کیا ہے تو اگر کوئی خیر نہ ہوتی، اگر کوئی برائی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یقیناً ان کے متعلق مطلع کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا کہ وہ زمین پر نہ پڑے، کہ کسی کا قدم اس پر نہ آ جائے، تو جو پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ ایک جوں کا خون لگا تھا حضور آپ کے نال کے ساتھ، اللہ نے اتارنے کا حکم دے دیا۔ جو اللہ اتنی سی آلودگی گوارا نہیں کرتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کی آلودگی گوارا کرے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ایمان والے انہیں کیا ہو گیا تھا جب عائشہ پر تہمتیں باندھی جا رہی تھی تو یہ کیوں نہ کہتے تھے ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے، ھذا افک مبین۔ اور ارشاد فرمایا اگر وہ چار گواہ اس بہتان پر نہ پیش کر سکیں تو پھر فرمایا فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، وہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں یہ واضح کر دیا کہ منافقین جو تہمت لگا رہے ہیں یہ اس میں جھوٹے ہیں اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہو سکتی ہیں، اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی اللہ نے ان کا پردہ فاش کر دیا اور یہ قانون بھی دے دیا ہے کہ اگر تم سچے ہو اور تم پر تہمت لگائی جا رہی ہے تو حق پر ثابت قدم رہو۔ وہ دن دور نہیں ہے جس دن اللہ اپنے فضل سے تم پر لگی تہمتوں کو دور کر دے گا۔ اور جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے حسین جال میں پھنس گئے تھے ان پر عتاب فرمایا اور ان کو تنبیہ کی کہ آئندہ وہ ہوشیار رہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئیں۔ منافق مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزماتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں کہ مسلمان سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مرد اور مومن عورتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ہمیشہ مومنوں کے متعلق اچھا گمان رکھیں۔ آیت نمبر 19 سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وہ لوگ جو مسلمانوں میں برائی کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ کالم لکھ کر کرنا چاہیں، خواہ وہ سائن بورڈ بنوا کر کرنا چاہیں، خواہ وہ لوگ اپنا دنیا کا تھوڑا سا نفع حاصل کرنے کے لیے چوکوں میں نیم اوریاں عورتوں کے ساتھ ایڈز دے کر مسلمانوں میں قوم میں فحاشی اور عریانی کی اشاعت کریں، فرمایا وہ کسی بھی طرح سے جو لوگ مسلمانوں میں برائی کو عام کر دینا چاہتے ہیں اور ایسی باتوں کی اشاعت چاہتے ہیں جس سے ولگیرٹی پھیلے، جس سے حیا کا جنازہ نکل جائے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔
اور پھر ارشاد فرمایا آیت نمبر 21 سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرنا، جو بھی اس کے پیچھے چلے گا ڈیفینیٹلی طور پر وہ فحاشی اور منکر اور برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور فرمایا اے میرے بندو، جو تم میں سے شیطان کی اتباع سے بچ جائے، گناہ سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، تو اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے، اللہ کا شکر گزار ہو کہ اے میرے مالک تو اگر مجھے گناہ سے نہ بچاتا تو مجھ میں اتنی سکت نہ تھی، اتنی طاقت نہ تھی کہ میں گناہ سے بچ پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اخلاص کو واضح کیا اور فرمایا کہ تمہاری آپس کے جھگڑے ہرگز اس چیز میں مانے نہ ہوں، جو چیز تم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیتے تھے اسے کاٹ دو۔ اگر کوئی تم پر تہمت لگاتا ہے، تمہارا دل دکھاتا ہے، لیکن تم اس کے ساتھ حسن معاملہ فقط اللہ کے لیے کرتے ہو، تو اخلاص کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تمہارا دل دکھا دے یا تمہیں تکلیف پہنچا دے، پھر بھی تم اس کے ساتھ وہ سلوک روا رکھو، کیونکہ وہ سلوک تم کے ساتھ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مولا کے لیے کرتے ہو۔ آیت نمبر 23 سے اللہ نے فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم، جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور بہت بڑا عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا اس دن ان کا کیا حال ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ تہمت لگانے والے، آج تہمتیں عام ہوتی جا رہی ہیں، آج معاشرہ تہمت لگانے کا شکار ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کیا حال ہوگا، جس دن ان کی زبانیں یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، جو یہ کہہ رہا تھا ویسا تو تھا ہی نہیں، اور جو وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اقرار کریں گے۔ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور اس دن اللہ پوری جزا دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا خبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ فرمایا بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے، اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے۔ وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں، مبرؤون مما یقولون، جو لوگ ان کے بارے میں لگاتے ہیں اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں معافی بھی ہے اور عزت والا رزق۔ آیت نمبر 27 سے مسلمانوں کے گھر میں داخلے کے آداب بیان کیے۔ فرمایا بلا اجازت گھر میں داخل نہ ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، اور اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے کہ سلام کرو، اور اگر سلام کرنے کے بعد وہ آپ کو گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیں اور آپ سے کہیں ارجعوا، تو آپ پر لازم ہے لوٹ جائیے، فرجعوا هو ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے، واللہ بما تعملون علیم، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ہاں اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو، جیسے پبلک مقامات ہیں جہاں تمام لوگ استفادہ کرتے ہیں، تو وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا قانون دیا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے حبیب مومنین سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ اپنی آنکھوں سے خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اپنی آنکھوں کو حیا کے ساتھ جھکا لیتے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو واضح طور پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ مسلمان خواتین کو حکم دیا وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، ہر طرح سے اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو تو وہ معاف ہے، جیسے ہاتھ اور پاؤں، ان کے سوا باقی سارے جسم کو ڈھانپ کر عورتوں کو چاہیے وہ رکھیں۔ اور فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں۔ اپنے خامن، محارم اور کم عمر نہ سمجھ بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگھار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ زمین پر
اتنے زور سے پاؤں نہ مار کر چلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے احکامات کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو تاکہ تم فلاح پاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دو. اگر وہ فقیر ہیں، ان کے پاس معاش نہیں، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی جو حقیقت میں مرد ہیں، اور انہیں رجال کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا، اور فرمایا رجال وہ ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کو یاد کرنے، اس کے حضور حاضر ہونے، نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں. اور آیت نمبر 39 سے اللہ نے کافروں کے اعمال کی مثال کو بیان کیا اور ریاکاری کے اعمال کی مثال کو بیان کیا. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. ارشاد فرمایا ان کے اعمال کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس طرح ہے کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہے جس کو پیاسا دور سے پانی گمان کرتا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا. یا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کے مثل ہیں جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے. اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں. جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو نہ دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. آیت نمبر 43 سے فرمایا کیا آپ نے نہ دیکھا ان اللہ یزجی صحاباً کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو باہم جوڑ دیتا، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی. اللہ آسمانوں کی طرف پہاڑوں سے اولے نازل فرماتے، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا، جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا. قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے. اور اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. یقیناً دن اور رات کی تبدیلی میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانی. آیت نمبر 53 میں اللہ نے منافقین کی حالت کو بیان کیا. فرمایا وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ. یہ ایک اللہ کی خوب پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں. آپ کے یہ زیادہ قسمیں مت کھاؤ. لا تقسموا، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبأنا اللہ من اخبارکم اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی حالات سے آگاہ کر دی. وہ کہتے تھے کہ محمد تو کچھ نہیں جانتے. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. فرمایا فلاں بھی منافق ہے، فلاں بھی اخرج فلاں، تو منافق ہے، تو منافق ہے. سب کو نکال دی. آیت نمبر 55 میں اللہ نے اہل ایمان کو یہ بشارت دی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ نے ایک اصول بیان کیا کہ وہ زمین و آسمان کا وارث ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کی ہے. اور فرمایا وہ اس کا وارث کرتا ہے اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں، جو اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا لا یستخلفنہم، وہ ان کو ضرور جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، اس زمین کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں ضرور خلافت عطا فرمائے، اور ضرور بالضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا. شرط کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اخلاص کے ساتھ اس کے حبیب کی اطاعت پر ڈٹے رہو. اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو حالت امن اور سکون سے بدل دے. آیت نمبر 58 سے پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی. تمہارے نوکروں اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنا ضروری ہے. آج جب جوائنٹ فیملیز ہیں تو آپ نے کب کس کے کمرے میں کیسے داخل ہونا ہے اسے بھی واضح فرمایا. ارشاد فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں کوئی بھی شخص کسی بھی شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. من قبل صلاۃ الفجر،
صلاۃ فجر سے پہلے، وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّہِیرَہ، ظہر کے وقت جب تم اپنے فالتو کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے، جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے۔ آیت نمبر 60 سے ایک رخصت بیان فرمائی، فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ، وہ بڑی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، ان پر اضافی پردہ کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور آیت نمبر 61 میں فرمایا معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے کچھ کھا پی لینے میں کوئی حرج نہیں، ان کو اجازت۔ اور آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے، اور ایسے ایمان والوں کی ضرورت کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سفارش کی کہ انہیں اجازت دے دیا کریں۔ اور آیت نمبر 63 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھلاتے ہوئے اہل ایمان پر واضح کیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، اے میرے بندو کہ ان کے بلانے کو ایک جیسے کے بلانے کی طرح مت سمجھ لو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسا قرار مت دو، اور جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں چاہیے اس بات سے ڈر جائیں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ تمہارے حال کو خوب جانتا ہے۔ سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے، فرقان جو حق اور باطل میں فرق کر دینے والی، فیصلہ کر دینے والی، جدائی کر دینے والی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شروع میں اپنی جلالت، توحید اور اس بات کا رد فرماتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور وہ بڑی بابرکت والی، وہ بڑا تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر فرقان کو نازل فرمایا تاکہ وہ جہان والوں کو اس کا ڈر سنائے اور جہان والوں کو اس کے عذاب سے ڈرائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافر جو کہتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، اس کا رد فرمایا، اور فرمایا کہ وہ قرآن کے متعلق کہتے تھے اساطیر الاولین اکتتبھا، کہ یہ پچھلوں کی کوئی افسانوی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی اس میں ذکر کیا کہ یہ وہی اعتراض کرتے ہیں جو قوم ہود نے کیا، جو قوم سمود نے کیا، کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات عطا کیوں نہ کیے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو ساحت زدہ کہا اور قیامت کے دن کا انکار کیا۔ اللہ نے ان کی بے تکی باتوں کا رد فرمایا اور قرآن کو اللہ کا کلام قرار دیا، اور ان پر واضح کر دیا کہ پہلے رسول بھی بشری تقاضے کے تحت کھانا کھاتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے بازار جاتے تھے۔ بشری ضروریات نبوت و رسالت کے منافی نہیں، اور اللہ نے تم سے نہیں پوچھنا کہ کس کو رسول بنائے اور کس کو رسول نہ بنائے۔ اللہ نے تم سے مشورہ نہیں لینا کہ تمہیں اپنی ہدایت کے لیے تمہاری طرف کس کو مبعوث فرمائے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اس نے اپنی رسالت کا منصب کسے عطا کرنا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے 18ویں پارے کا خلاصے کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا گو ہیں جو سنا سیکھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔